السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی ہے، اردو کی۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1، پہلی غزل ہے ان کی۔ لیکن اگر ہم لائن سے چل رہے ہیں تو سبق جو ہے چیپٹر نمبر 18 آ رہا ہے، سبق نمبر 18۔ تو یہ پہلے ہم غزل پڑھیں اس سے پہلے ہم جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے ہمارے اس غزل کے شاعر، تو ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے، مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ غالب آگرے میں پیدا ہوئے۔ دادا باپ اور پھر چچا کی موت کے بعد ان کے نانا نے ان کی پرورش کی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دلی کے ایک معزز خاندان میں ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ دلی آ گئے اور آخری دم تک یہیں رہے۔ غالب اردو کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے پہلے اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا اور اسی تخلص سے مشہور ہوئے۔ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی شاعری میں بھی غالب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے۔ غالب کی شاعری کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فلسفی شاعر تھے اور دوسری یہ کہ ان کا کلام بہت مشکل ہے۔ ان باتوں میں تھوڑی بہت سچائی ضرور ہے۔ غالب کی شاعری اس معنی میں فلسفیانہ ہے کہ ان کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ غالب کے کلام میں فکر کا عنصر زیادہ ہے۔ ان کی شاعری ہمیں نئی دنیاؤں کی سیر کراتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم ان کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ غالب نے قصیدہ، رباعی اور قطعات وغیرہ بھی کہے، لیکن غزل گو کے علاوہ قصیدہ گو کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خطوط نگاری میں بھی غالب نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کے اردو خطوط کے 2 مجموعے اردو معلی اور عود ہندی بہت معروف ہیں، یعنی بہت مشہور ہیں۔ تو ہمارے یہاں ان کا جو ہے تعارف مکمل ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں غزل کی طرف۔ تو غزل ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، یہ پہلی غزل ہے اور اس سبق میں اس بک میں جو ہے ہر شاعر کی 2 غزلیں ہیں۔ تو یہ مرزا اسد اللہ خان کی پہلی غزل ہے۔ تو میں ایک شعر پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے ہماری درسی کتاب گلستان ادب سے لیے گئے ہیں، اسد اللہ خان کی غالب سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح کہ اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے، آپ کسی بھی طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب شعر جو پڑھ رہی ہوں میں، دیکھیے پہلا شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے جنہیں اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ اور بیماروں کی بیماری اور دکھ درد دور کر دیا کرتے تھے۔ اس بات کے پیش نظر غالب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہوں، میں تو انہیں جب مسیحا سمجھوں گا جب وہ میرے دکھ درد کا علاج کریں۔ غالب نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ عشق کے روگ میں مبتلا ہیں، اور عشق جسمانی مرض یا دکھ درد نہیں، خلل ہے دماغ کا، اور دماغ کے اس خلل کو شاید ہی کوئی مسیحا دور کر سکے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ میرے عشق کا جو روگ ہے اس کے مرض کو، اس کے دکھ کو دور کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اب اس کے بعد ہے اگلا شعر: بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں عالم جنوں میں کیا بک رہا ہوں، خدا کرے میری باتوں کو کوئی سمجھ نہ سکے۔ مطلب یہ کہ جنونی حالت میں، یعنی دیوانگی کی حالت میں آدمی جو کہتا ہے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اور وہ کبھی کبھی ایسی بھی باتیں کہہ جاتے جو اسے نہیں کہنی چاہیے۔ تو غالب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی خدا کرے کہ کوئی میری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ اب اگلا شعر ہے: بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ تو اس شعر میں غالب نے محبوب کی سفاکی کو خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے محبوب کی محفل کا یہ عالم ہے کہ ہم کوئی بات کریں تو اسے درمیان ہی سے کاٹ دیا جاتا ہے،
یا زبان کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، بس وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کہیں سب اسی کو سنیں، کوئی دوسرا بات نہ کرے۔ اب اگلا شعر ہے، دیکھیے، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ تو غالب نے ایک عام سی بات کہی ہے، مگر انداز بیان ان کا اپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سبھی حاجت مند ہیں، یعنی ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ضرورت اور کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ایسی صورت میں ہر شخص اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اور کیسے کوئی دوسرے شخص کی حاجت پوری کرے گا؟ یعنی سبھی حاجت مند ہیں نا، کون کسی کی حاجت پوری کرے گا، کون کسی کی ضرورت پوری کرے گا۔ اب آخری شعر ہے، یہ غزل کا مقطع ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ توقع یعنی کہ امید۔ تو یہاں پر دیکھیے غالب نے، مرزا اسد اللہ خان غالب، انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ جب کسی سے یہ توقع ہی نہیں کہ کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کرے گا، تو پھر اس کی شکایت کرنا بیکار ہے نا۔ کسی سے گلہ کرنا اس وقت اچھا لگتا ہے جب کوئی کسی کی حاجت پوری کرے گا، کوئی کسی کی بات سنے گا، ضرورت اس کی پوری کرے گا، لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تو گلہ کرنے سے، شکایت کرنے سے بھی ہمیں گریز ہی کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہماری جو ہے غزل مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہے مشق۔ تو پہلا ہمارے لفظ و معنی ہے۔ تو لفظ و معنی میں پہلا لفظ ہے ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہتے ہیں۔ جنوں دیوانگی سودا۔ اب یہ والے پیج کا ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اگلے پیج پر ہے حاجت مند، یعنی ضرورت مند، محتاج۔ حاجت روا کرنا یعنی ضرورت پوری کرنا۔ گلہ، شکوہ، شکایت۔ تو ہمارے الفاظ معنی ہو گئے پورے۔ اب یہاں پر دیکھیے اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ یہ غزل سیل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ یعنی دیکھنے میں تو ایسی مشکل لگ رہی ہے نا، پڑھنے میں بھی مشکل لگ رہی ہے، تو لیکن جب ہم دیکھنے میں تو بالکل آسان سی لگ رہی ہے نا، جب ہم پڑھتے ہیں تو آسان سی لگتی ہے، لیکن وہ جب ہم لکھنے بیٹھے ہیں یا پڑھیں، اس کو سمجھیں تو بہت ہی مشکل ہوتی۔ تو یہ سیل ممتنع اس کو بولتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ سیل ممتنع کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مطلع میں شاعر نے ابن مریم کی تلمی کا استعمال کیا۔ تلمی کسی بھی تاریخی واقعہ، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرتے اس کو تلمی کہتے ہیں۔ کسی مذہبی یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرنے کو تلمی کہتے ہیں۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ کی کنیت ہے۔ غالب نے اس شعر میں شوق انداز اختیار کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح کوئی میرے دکھ کی دوا کرے۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو باپ یا ماں کے تعلق سے بولا جائے۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جہاں بلب مریض پر دم کر کے اس کو تندرست اور قم بإذن اللہ یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ غالب نے اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اگلا جو ہے، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں حاجت مند، یہ کہہ کر غالب نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک حاجت مند ہے۔ حاجت مند یعنی ضرورت مند ہے، سبھی کو کچھ نہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ہمارے دیکھیے غور کرنے کی بات بھی ہو گئی مکمل۔ اب یہاں پر ہمارے سوالات ہیں، تو اس پیج پر جو ہے 3 سوالات ہیں، تو تینوں کے ہم جوابات دیکھ لیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، ابن مریم کی وضاحت کرتے ہوئے مطلب کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو میں نے آپ کو یہ شعر جو سمجھا بھی دیا، باقی ہم جواب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے جواب ہے، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ اور بیماروں کی بیماری اور دکھ درد دور کیا کرتے تھے۔ اس بات کے پیش نظر غالب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہوں، میں تو انہیں جب مسیحا سمجھوں گا جب وہ میرے دکھ درد کا علاج کرے۔ غالب نے ایسا اس لیے کہا ہے کہ وہ عشق کے روگ میں مبتلا ہیں، اور عشق جسمانی مرض یا دکھ درد نہیں، خلل ہے دماغ کا، اور دماغ کے اس خلل کو شاید ہی کوئی مسیحا دور کر سکے۔
اب سوال نمبر 2 ہے زوا کٹی سے کیا مراد ہے؟ زوا کٹی سے مراد ہے بولنے سے روکنا یا بات کرنے کے درمیان میں بول پڑنا۔ مصرع کے تعلق سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی محبوب کی محفل میں بولے تو اسے درمیان ہی میں ٹوک دیا جاتا ہے اور بری بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3 ہے توقع ختم ہو جانے کے بعد غالب نے گلہ نہ کرنے کا اشارہ کیوں دیا ہے؟ ظاہر ہے جس سے کسی کام کے پورے نہ کرنے کی توقع ہو تو پھر اس سے شکوہ یا گلہ کرنا فضول ہے۔ گلہ اس سے کیا جاتا ہے جس سے توقع ہو اور پھر وہ اسے پورا نہ کرے۔ غالب نے اسی طرف اشارہ کیا۔ تو تینوں جوابات ہمارے مکمل ہو گئے کہ ہمارے جو ہے سارا کام یہاں پر 3 جوابات مکمل ہو گئے، تو ہماری غزل جو کمپلیٹ ہو چکی، مکمل ہو چکی، سارے سوالات بس 3 ہی ہیں۔ تو امید ہے میں یہیں پر اپنی بھی جو ہے ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو، جو بتایا جوابات وغیرہ وہ بھی آپ لوگوں کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ مرزا غالب کی غزل نمبر 2 میں ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔